جی السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، کتنی فضیلت ہے نماز کی، جو ہم لوگ وقت پہ پڑھتے نہیں اور ایک آدھ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اس کا حرج سمجھتے نہیں ہیں۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اسلام اکٹھے قبول کیا اور کس طرح انہوں نے جنت میں جانے کے حقدار بنے، اور کس طرح کون سا صحابہ جنت میں ان میں سے گیا، اور کس طرح انہوں نے زندگی اسلام کے لیے وقف کی۔ تو آئے ناظرین، بلا تاخیر وقت کا ضائع کیے بغیر ہم آپ کو آج اس کی نماز کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا مختصر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک منٹ ہمارا وہ قیمتی کس طرح ہے، ایک ایک سیکنڈ کس طرح ہمارا قیمتی ہے۔ آئیں تو ہم بتاتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے کا صاحب کا انتقال وہ ان کے 1 سال کے بعد ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ صحابی جن کا 1 سال بعد میں انتقال ہوا اور جو پہلے شہید ہوئے، ان سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، وہ پہلے جنت میں بعد میں جو فوت ہونے والے تھے وہ پہلے جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں دیکھتے نہیں کتنی زیادہ ہو گئیں، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، اور 6000 اتنی رکھتے نماز 1 سال میں ان کی جو انہوں نے پڑھی۔ ہم ناظرین دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کس طرح بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح 1 سال بعد شہید ہوئے، جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا ان سے ایک وہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ تو اسی طرح اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 1 سال کے تمام مہینے میں 29 دن لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعت ہی شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے اور ہوں گے 20 رکعت کا اضافہ ہوتا رہے گا، تو سنتے اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا کہ ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے کہ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے۔ ایک صاحب بہت زیادہ ہمت والے تھے اور وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے، اور دوسرے صاحب بھی انتقال ہو گیا ان کا 1 سال کے بعد۔ خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ یہ تینوں کھڑے ہیں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں۔ اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور جو صاحب بعد شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک شخص آئے، ان شہید کو بھی اجازت ہوگی، اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح کو لوگوں کو اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر اتنا تعجب ہوا، اور سب کو اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ شہید کو بعد میں اجازت کیوں ہوئی، اور ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تبصرہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ وہ ہمت والے انسان بھی تھے، اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے 1 سال کی عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا بے شک کی۔ ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے پورے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ انہوں نے کہا بالکل رکھے، بے شک۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازیں کہ زیادہ نہیں کیے، تو عرض کیا کہ اتنا ان کا اس طرح مقام بڑھ گیا 1 سال کے اندر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں پہ بات سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے احادیث میں یہ پڑھا اور سنا، اور ہم لوگ اس پہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایک لمحہ ہمارا کتنا قیمتی ہے، ایک ایک
وقت ہمارا کتنا قیمتی ہے۔ ایویں نہیں کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلا بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک مسلمان تھے مگر معمولی درجے میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ان 40 دن کی نماز نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازے پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو اور جو ہے اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئی اس کو کس درجے پہ پہنچا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو ہے ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے، اس کی آج ہمیں کوئی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کا جو ہے ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی فرض کریں اگر ہم لوگ ابھی کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، تو ابھی جس بھائی نے ابھی فرض کریں کچھ جو ہے ویڈیو لگا کے دیکھ لیا، یا بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا شخص جو بعد میں آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہی ویڈیو یا کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہوگا، تو دیکھیں کہ اندازہ لگائیں کہ جو پہلے باتیں ہو گئی ہیں اس بھائی کو کیا پتا کہ پہلے کیا باتیں ہوئی ہیں، اور جو پہلے سے بیٹھا سن رہا ہوگا تو میرے جو ہے بھائیوں یہ بتائیں کہ اس کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اس کو جو ہے سارا تسلسل کے ساتھ جو ہے بات کی سمجھ آ رہی ہوگی، اور دوسرا بار بار پوچھے گا کہ بھائی ادھر سے بتانا کیا ہوا، کیسے ہوا، تو اگلا جو ہے انسان کہہ رہا ہوگا کہ صبر بھائی مجھے سننے تو پھر ہم جو ہے بعد میں اس کا تبصرہ کریں گے۔ تو میرے بھائی یہ جو دین ہے، یہ ایک اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کے بارے میں جتنی تحقیقات کریں، جتنا ہم اس کو جو ہے جاننا چاہیں اتنا ہی کم ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنا وقت ضائع کیے بغیر جیسے ہی نماز کا وقت آئے تو سب کام کو چھوڑ کر اپنے جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی وہ جو ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا دیکھتے تھے، وہی کام وہ کرتے تھے۔ اگر ہم بھی ان کو یہ جو ہے دیکھ کے کام کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں برکت، ہمارے مال و جان میں برکت، ہمارے ہر چیز میں جو ہے برکت پیدا ہو جائے گی میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو آج ہم لوگ جو ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا خیال کہیں اور کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اگر اس دوران اس میں کوئی چیز رکاوٹ آ جائے، کوئی ان کا باغات آ جائیں، کوئی ان کا کاروبار آ جائے، تو اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیتے تھے میرے بھائیوں دوستوں۔